شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 73 تک ہم آلریڈی سورہ بقرہ کا ترجمہ اب تک شیئر کر چکے ہیں۔ اب 74 آیت نمبر 74 سے شروع کر رہے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 74 میں سورہ بقرہ میں، پھر اس کے بعد ایسی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت جیسے پتھر ہوں یا ان سے بھی سخت تر، اور بے شک کچھ پتھر وہ ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور ان میں کچھ پتھر ایسے ہیں کہ پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور ان میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے لرز کر گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو عمل تم کرتے ہو۔ اس میں حاشیہ میں وضاحت بیان کر دیتا ہوں کہ دلوں کا سخت ہو جانا افراد اور امتوں کے لیے سخت تباہ کن اور اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ دلوں سے اثر پذیری کی صلاحیت سلب اور قبول حق کی استعداد ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ان کی اصلاح کی توقع کم اور مکمل فنا اور تباہی کا اندیشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے قبل کتاب دی گئی لیکن مدت گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے۔ پتھروں کی سنگینی کے باوجود ان سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اور جو کیفیت ان پر گزرتی ہے اس کا بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کا ادراک و احساس موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہیں اس کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی 44ویں آیت تھی۔ آیت نمبر 75 سورہ بقرہ میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلمانوں کیا تم ان یہود سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد دانستہ اس میں تعریف کر ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 76 میں رب فرماتا ہے، یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ راز کی باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کے ہاں ان باتوں کو تمہارے خلاف بطور حجت پیش کر دیں؟ تمہیں کچھ بھی عقل نہیں رہی؟ سورہ آیت نمبر 77 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ یہود یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 78 میں رب تعالیٰ میرا فرماتا ہے، اور ان یہود میں ایک گروہ ان پڑھ لوگوں کا ہے جو کتاب تورات کا علم نہیں رکھتے، ان کے پاس جھوٹی آرزوؤں کے سوا کچھ نہیں، اور جو بات بھی کرتے ہیں ظن و تخمین سے کرتے ہیں۔ آیت نمبر 79 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کتاب فتویٰ وغیرہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی کے مطابق لکھتے ہیں، پھر کہتے یہ ہیں کہ یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے نازل شدہ حکم ہے تاکہ اس سے تھوڑے سے دام لے سکیں۔ ان کے ہاتھ کی تحریر بھی ان کے لیے بردباری کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ آیت نمبر 80 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گنتی کے چند ایام کے سوا انہیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہ کرے گا، یا تم اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سلامت رہیں۔